اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. سورۃ النساء ہے نا, شروع میں عورتوں کی باتیں ہوئی, پھر اس کے بعد کچھ منافقین کی باتیں, اور پھر نصارہ کے طرز عمل پر کچھ تبصرہ, اہل کتاب کی کچھ باتیں, اور آخر میں پھر عورتوں کے احکام پر, خاندانی زندگی کے احکامات پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے. کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے, اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی, آدھا اس کو مل جائے گا. یعنی دنیا میں صرف 2 بہن بھائی ہیں اور کوئی رشتہ دار نہیں. تو اگر بھائی فوت ہو جائے تو بہن آدھا حصہ پائے گی اگر بھائی کے کوئی بچے نہ ہوں. اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا, سب کچھ اس کو مل جائے گا. اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی. اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا 1 اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بندشوں کی پوری پابندی کرو, عہدوں کی پوری پابندی کرو. سورۃ المائدہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے, مدینہ میں نازل ہوئی, اور اس کے احکامات محکم احکامات ہیں, منسوخ نہیں ہیں. تو ان احکامات میں مسلمانوں کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں, حلال و حرام کے بارے میں, غذا کے بارے میں, شادی بیاہ کے بارے میں. ان پابندیوں کو پورا کرنا, خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم کرتے ہیں, یہ اس کا ایک حصہ ہے. تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے. لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو, بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو, نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو, نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو, نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں, نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں, جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو, ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے, تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. یعنی اصول یہ ہے کہ انسان پر بڑے سے بڑا ظلم اگر کسی نے کیا ہو تو بھی صرف اتنا حق ہے کہ انسان اس قدر بدلہ لے لے, اس سے آگے بڑھ کر خود ظالم نہ بن جائے. بلکہ زیادہ پسندیدہ کیا ہے کہ انسان معاف کر دے. نہیں, جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو, اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے بھی تعاون نہ کرو, خواہ اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو. انسان کی بہت بڑی کمزوری کہ جب اس کے دوست یا رشتہ دار کو غلطی بھی کرے تو وہ ان کو منع نہیں کرتے, روکتے نہیں. کیا سوچ کے کہ ان کے ساتھ رہنا, ان سے بگاڑ تھوڑی سکتے ہیں, لہذا وہ حق نہیں کہتے, قولوا قولا سدیدا نہیں کہتے. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی میں تعاون کرو. اور کس پہ تعاون نہ کرو؟ جہاں گناہ ہو اور جہاں کوئی زیادتی کی بات ہو, اللہ کی حدوں سے نکلی ہوئی کوئی بات ہو. وہ خواہ کوئی اپنی اولاد کرے یا ماں باپ کرے یا بہن بھائی کرے, کوئی بھی رشتہ کرے, پھر اس میں اس کا پارٹنر نہیں بننا چاہیے. کیونکہ جو شخص کسی کے گناہ میں اس کی مدد کرتا ہے وہ بھی اس میں پورا پورا شریک ہوتا ہے, اور اس کی سزا میں بھی ساتھ شریک ہوگا, کیونکہ وہ غلط کام میں مشورے کے ساتھ یا عملی طور پر یا تائید کے ساتھ شریک تھا. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار, خون, سور کا گوشت, وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور,
وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو. اسی وجہ سے جب جانوروں کو شٹکے سے مارا جاتا ہے تو ان کا گوشت حلال نہیں رہتا، چاہے بسم اللہ پڑھ کر ہی جھٹکا کیوں نہ دیا جائے، کیونکہ یہاں پر ذبح کرنے کے علاوہ باقی طریقے جن سے کسی جانور کی ڈیتھ ہو، خواہ گلا گھٹ جائے یا پھر چوٹ کھائیں، کسی جانور کے ساتھ لڑائی میں ٹکر کھائیں، سینگ کھا کے مرے، یا اوپر سے کوئی گر جائے، جیسے بکریاں چراتے رہتے کہ کوئی چوٹی پہ گئی اور وہاں سے کوئی بکری نیچے گری اور جا کے وہ اس کی جان نکل گئی، یا ٹکر کھا کے مرے، یا کسی درندے نے اس کو پھاڑا ہو، تو ایسا جانور استعمال نہیں کیا جا سکتا، نہیں کھایا جا سکتا، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا. یعنی اگر وہ بے ہوش نہیں ہوا، ابھی جان نکلنا نہیں شروع ہوئی، ابھی وہ زندہ ہے اور تم اس کو ذبح کرتے ہو اور اس کا خون جسم سے نکل جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ بس حلال ہوگا. اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. یعنی جس طرح مردار حرام ہے، اسی طرح قسمت معلوم کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں وہ بھی حرام ہیں. کسی کو ہاتھ دکھانا، کسی اور طریقے سے اپنے غیب کی خبریں معلوم کروانا، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ ایک قدرتی تجسس ہوتا ہے کہ اپنے فیوچر کے بارے میں جانے. تو جو بھی فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں یا سودرز ہوتے ہیں یا کسی اور اسی قسم کے کام پیشے میں ملوث ہوتے ہیں، سود سیرز ہوتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے ناجائز کام کرتے ہیں. ان کے پاس جانا بھی غلط ہے. حدیث میں آتا ہے جو کوئی کسی عراف کے پاس آئے، یعنی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جو دعویٰ کرتا ہو، کوئی کاہن ہو، کوئی جادوگر ہو یا کوئی دین کے نام پہ بزرگ بنا ہوا ہو، اور وہ بغیر کسی دلیل کے، صرف بغیر کسی ذریعے کے، صرف اپنے گمان یا اپنے کسی خاص ایک معیار کے مطابق کسی کو بتائے کہ ہاں تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، تم پر ایسا جادو ہے، تمہارے ساتھ فلاں نے یہ برا کیا ہے، فلاں نے تمہاری چیز چرائی ہے، ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان سے غیب کی خبریں معلوم کرنا، ایسا کرنے والے دراصل اس تعلیم کا انکار کرتے ہیں، اس سے کفر کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ انسان 40 دن سجدے کرتا ہے اور اللہ اس کے سجدوں کو لیتا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتا، اس کے منہ پہ مارتا ہے. تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ کسی اور کو غیب کا علم ہے؟ اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ بات کس قدر عام ہوگی، اور اب تو میڈیا کے ذریعے اور بھی اس کے اشتہار ہو گئے اور زیادہ عام ہو گئی کہ لوگ استخارہ کر کر کے غیب کی خبریں بتاتے رہتے ہیں سٹارز کے ذریعے، اور اسی طرح ہاروسکوپ، بے شمار طریقے. کوئی کافی کے اوپر آنے والی جھاگ سے قسمت کا حال پڑھ رہا ہے اور کوئی اڑتے بالوں سے قسمت معلوم کر رہا ہے. تو یہ جتنے بھی لوگوں کے خود ساختہ طریقے ہیں، یہ سب جھوٹ اور فریب اور باطل پر مبنی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں اور ان پر کسی طرح کا کوئی یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے عقیدے کو خراب کرنے والی چیز ہے. یہ اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو توڑنا ہے. فرمایا ذالکم فسق، سب نافرمانی کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہی چیز تو فرق کرتی ہے ہمارے دین کو دوسروں کے ادیان سے. باقی تمام ادیان کے اندر کسی نہ کسی طرح کے توہمات پائے جاتے ہیں، سپرسٹیشنز پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے دین میں ہر چیز واضح اور روشن ہے، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، وہ ٹیسٹ کے لیے رکھے گئے گرے ایریاز، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گرے ایریا پہ چلنا شروع کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حرام تک جانے سے پہلے جو مشتبہ چیز ہے اس کو بھی چھوڑ دے. وہ باؤنڈری لائن کے پاس نہیں جانے دیتا، وہ کہتا ہے اس سے پہلے کا حصہ جو ہے وہاں پر سٹاپ سائنز ہیں، وہیں رک جاؤ. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی ایک خاص محدود ایریا میں نہیں جانا، لیکن اس کے سائن بورڈ پہلے ہی کافی میٹرز پہلے ہی لگا دیے جاتے ہیں، اور جب وہ سڑک آتی ہے تو بعض اوقات سڑک کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، وہ سائن پہلے سے گزر چکا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو آئے ہی نہیں، اور کئی لوگ تو غلطی سے کہاں مڑ جاتے ہیں، کسی پیٹرول پمپ پہ مڑ جاتے ہیں، کسی اور گلی میں مڑ جاتے ہیں، حالانکہ اصل موڑ کہیں اور ہوتا ہے. اس دھوکے کا شکار ہو کے کہ اچھا وہ سائن آ گیا. یا بعض لوگ فرق نہیں کر سکتے، میاں بیوی 2 لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ایک کہتا ہے ادھر مڑنا، دوسرا کہتا ہے ادھر مڑنا،
یہ کنفیوژن بھی رہتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان ڈرائیونگ کرنے نکلے تو بہت ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو کدھر مڑنا اور کدھر نہیں مڑنا. پوری ڈائریکشن لے کر نکلے تب منزل پہ پہنچے گا، ورنہ ٹھوکریں کھا کے گھر واپس پہنچے گا. تو اسی طرح حلال اور حرام کا بھی پتا ہونا چاہیے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا. گرے ایریاز کا بھی پتا ہونا چاہیے، اور گرے ایریاز وہ ہیں جہاں اصل حد سے پہلے کے ایریاز جہاں پر کچھ چیزیں ایسی ملیں گی کہ جن کے بارے میں کلیئر احکامات نہیں، تو اس کا معاملہ دل پہ چھوڑا گیا. استفت قلبک ولو افتوک، وہاں کسی اسکالر سے جا کے فتویٰ نہیں لے سکتے تم، بلکہ وہ تمہارا دل فتویٰ دے گا. کیونکہ جب تم ان میں سے کسی ایک چیز کی طرف جانے لگو گے تو دل کہے گا کہ نہیں، دل نہیں مانتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ طبیعت نہیں مانتی، دل نہیں ٹھکتا. وہ جو دل نہ ٹھکنے والی بات ہے وہ کہاں سے آئی؟ وہ آپ کے اندر اللہ نے فطرت میں وہ خیر رکھی ہے. وہ آپ کا ضمیر ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. لیکن بہت سے لوگ اس آواز کو نہیں سنتے اور خواہشات ان پر غالب آ جاتی اور پھر وہ ان کے تابع ہو جاتے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. لہذا حلال و حرام کی جو قیود تم پر پابندی عائد کی گئی ہے اس کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے انتہائی مجبوری میں، بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے حلال کیا کیا گیا؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو. یعنی شکاری جانور جو تمہارے سدھائے ہوئے ہوں، اگر ان کو تم چھوڑتے اور ان کے ذریعے شکار پکڑتے ہو اور بسم اللہ تم نے پڑھ لی ہو تو وہ گوشت بھی استعمال کر سکتے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تو تبھی تمہیں گرے ایریا نظر آئے گا. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن کون سا؟ جو طیب ہو، بذات خود حلال ہو. یہ نہیں کہ اگر اہل کتاب نان ذبیحہ کھا رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ چونکہ اہل کتاب کا ہے اس لیے ہم کھا لیں. وہ تو اللہ نے قانون واضح کر دیا کہ ذبیحہ کس قسم کا کھاؤ گے. ہاں، اہل کتاب میں سے بھی بعض ہیں جو بالکل صحیح طور پر ذبح کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں، تو وہ تم استعمال کر سکتے ہو. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مراد یہ ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہو یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. یعنی یہود و نصارہ کی وہ عورتیں کہ جو محسنہ ہوں، پاک دامن ہوں، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کرو گے، صرف گرل فرینڈ کے طور پر ان کو نہیں رکھ سکتے یا مسٹریس کے طور پر نہیں رکھو گے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کے بغیر تعلق قائم کرنا اس عورت کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ اس سے اس عورت کے حقوق متاثر ہوتے ہیں. تو خواہ وہ مسلمان عورت ہو یا اہل کتاب میں سے، تعلق صرف ایک ہی طریقے سے جائز، اور وہ ہے نکاح کا طریقہ. اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا، سب کیا دھرا باطل، اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا، وہاں اس کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اب وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. تو گویا وضو کرنا بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ شروع میں جو کہا نا اوفوا بالعقود،
تو ایک بندہ جب مومن ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے نماز فرض ہوتی ہے، اور نماز کے لیے وضو شرط ہے. اقامت صلاۃ وضو کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، خواہ آپ کتنے خشوع و خضوع سے کھڑے رہیں، گھنٹوں بھی کھڑے رہیں تو وہ نماز قبول نہیں. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں وضو سکھایا. وضو کرنے سے دن میں 5 بار ہم لازمی طور پر اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، جس سے سارے جراثیم دھل جاتے ہیں. ہم اپنا چہرہ دھوتے ہیں، جس کی رونق اور تر و تازگی بحال ہو جاتی. کلی کرتے ہیں، منہ کے اندر پائے جانے والے تمام تعفنات دور ہو جاتے ہیں. ناک میں پانی ڈال کر اس کو دھوتے ہیں. ناک کے اندر جس قسم کی غلاظتیں ہوا میں سے انسان کے سانس لینے کے دوران کے عمل میں جو وہاں پر چپک جاتی ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح بالوں کا بھی مسح کرتے ہیں، کانوں کا مسح کرتے ہیں کہ اگر وہاں بھی کوئی گرد و غبار چلا گیا ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے. پاؤں دھوتے ہیں. تو گویا دن میں 5 بار انسان صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے. اسی لیے نماز پڑھنے کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پہ نہر بہ رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس سے نہائے تو کیا پھر بھی اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ کیونکہ کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں. ایک دفعہ نہا کے بھی لگتا ہے کہ صاف ہو گئے، 5 دفعہ کون نہاتا ہے؟ لیکن 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے دن میں 5 بار نہانا. اس کے اتنے زبردست فائدے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن اعضاء کا دھونا اور مسح کرنا لازم ہے ان کا خود ذکر کر دیا. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، کیونکہ مٹی کے اندر ایسے اثرات موجود ہیں جو انسان کے جسم پر بیکٹیریاز کو جو نقصان دہ ہیں ان کو وہ پاک کرتے ہیں. ریسنٹلی ایک سرجن کے بارے میں آیا کہ وہ اپنے انسٹرومنٹس کو استعمال کرنے کے بعد مٹی میں دبا دیتا ہے، کیونکہ مٹی کے اندر ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے جو جرمز کو کل کرتی. آپ نے دیکھو کہ بیک ہوم جو لوگ گاؤں دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں وہ ڈٹرجنٹ سے برتن نہیں دھوتے، کیا استعمال کرتے ہیں؟ مٹی استعمال کرتے ہیں، راکھ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہم سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے زیادہ کیمیکلز یوز ہوتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ کھانے کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ہمارے غریب جگر کو، لیور کو حد سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے ڈیٹاکس کرنے کے لیے، ان زہریلے مادوں کو باہر نکالنے کے لیے، اور وہ تھک جاتا ہے. شکر ہے کہ روزے آئے ہیں کہ اس کو بھی کچھ آرام ملے. پھر فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. پاک مٹی سے کام لے کر تیمم کر لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. تیمم میں صرف فیس اور دونوں ہتھیلیاں اتنی ہی کافی ہیں، بازو یا پاؤں یا اور جگہوں کا مسح اس کی ضرورت نہیں. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے. یعنی یہ نہیں کہا کہ بیمار ہو تب بھی وضو کرو، جیو یا مرو وضو ضروری نہیں. اگر وضو نقصان دہ ہے، وضو سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہے یا نہانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں اجازت ہے کہ پھر تیمم کر لو. اس سے تمہارے اندر پاکیزگی کے احساسات آ جائیں گے، اور ظاہری اعضاء پر، چہرے اور ہاتھ پر لگے ہوئے جو جراثیم ہیں مٹی ان کو بھی ختم کر دے گی اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے. کون سی نعمت؟ دین اسلام کی نعمت. شاید کہ تم شکر گزار بنو. یعنی جب ایک حکم ملتا ہے بعض اوقات تو اس وقت ہمیں بڑی تنگی محسوس ہوتی ہے، اور وضو کرنا کوئی آسان کام نہیں. وضو ایک مشکل کام ہے، خواہ اس کے کتنے ہی فائدے کیوں نہ ہو. اچھا، جب ہم صرف حکم سمجھ کر وضو کرتے ہیں تو ہمیں بھاری لگتا ہے، جب ہمیں فائدے پتہ چلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شکر ہے کہ وضو فرض ہے، اور اس بہانے ہم وضو کر لیتے ہیں. اگر یہ لازم نہ ہوتا تو ہم کہاں وضو کرتے. اگر یہ کہا جاتا کہ یہ والنٹری عمل ہے، جو چاہے وضو کر لے اور باقی ویسے ہی نماز پڑھ لے، بتائیے کتنے لوگ وضو کر کے آتے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی اس کا خیال رکھو، اس کو یاد کرو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی.
اللہ سے ڈرو. اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے کہ تم کس دل سے اس کے احکامات کو سن رہے ہو اور عمل کی نیت ہے یا نہیں. سننے کے بعد کرو گے کیا وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پہ قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. انصاف ہر حال میں ہونا چاہیے، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی. بات سچ ہی کرنی چاہیے، کسی کو اچھی لگے یا بری. عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہود میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص ساتھیوں کو کھانے پہ بلایا اور خفیہ طور پہ سازش کی کہ جب یہ کھانے پہ مصروف ہوں گے تو اچانک ان پہ ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے. لیکن بر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر ہٹ گئے، چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے بھروسے پر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنی خاص حفاظت میں لے لیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے. نقیب کہتے ہیں نگرانی اور تفتیش کرنے والے کو. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر قبیلے پر خود ایک ایک نقیب مقرر کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ ان کے حالات میں نظر رکھیں، ان کی خبرگیری کریں، انہیں بد اخلاقی اور بے دینی سے بچائیں. بائبل میں بھی 12 سرداروں کا ذکر موجود ہے اور یہاں ان کو نقیب کہا گیا ہے. یہ ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر تھا جو کئی ہزار سال پہلے بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا کہ ان کے قبیلوں کے اوپر ایک ایک ذمہ دار، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مقرر کر دیا گیا جو اپنے قبیلے کی تمام امور کی خبرگیری کرتا. سردار اور ہوتا ہے لیکن نقیب اور ہوتا ہے. نقیب جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو واچ کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، لیکن سردار براہ راست خود ہر چیز کو نہیں دیکھتا. یہ ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر تھا جو کئی ہزار سال پہلے بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا کہ ان کے قبیلوں کے اوپر ایک ایک ذمہ دار، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مقرر کر دیا گیا جو اپنے قبیلے کی تمام امور کی خبرگیری کرتا اور پھر اس کی ساری رپورٹ آگے پیغمبر کو دیتا. اور اس طرح یہ اصلاح کا ایک سلسلہ جاری ہوا. اب دیکھیے کہ اصلاح کا کام ہڑبونگ سے نہیں ہوتا، بد نظمی سے نہیں ہوتا. دین کا کام کرنے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ انسان کسی نہ کسی ڈسپلن کو اپنی زندگی میں لائے اور آرگنائزیشن اختیار کرے، چاہے وہ 2 لوگ مل کے کام کر رہے ہوں یا 3 کر رہے ہوں یا زیادہ کر رہے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 3 لوگ بھی سفر کو نکلے تو لازم ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لے. یعنی اس طرح ٹوٹ کے بکھر کے کام نہ کرے، پورے ڈسپلن کے ساتھ کرے، تقسیم کار ہو، اوقات کار ہو. اس طرح انسان کا کام آسان ہو جاتا ہے اور کوئی کام کرنے سے رہ نہیں جاتا. لیکن جب انسان کا کوئی پلان نہیں ہوتا، کوئی سسٹم نہیں ہوتا، کوئی طریقہ نہیں ہوتا، کوئی ڈویژن نہیں ہوتی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی انسان کچھ کر لیتا، کبھی کچھ کر لیتا، کبھی غیر اہم کو پہلے کر لیتا اور اہم کو پیچھے چھوڑے رکھتا ہے، کبھی اہم میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ باقی ساری چیزیں بھول جاتی. تو یہ افراط و تفریط پسندیدہ نہیں. یہ اعتدال کب آتا ہے؟ جب انسان اپنا ایک ٹائم ٹیبل بناتا ہے اور کام کے اوقات مقرر کرتا ہے. کام زیادہ ہو تو اس کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے، اہل کے سپرد کام کرتا ہے، اس کو تقسیم کرتا ہے. تقسیم کرنے کے بعد
ذمہ داری دینے کے بعد اس کو فالو اپ کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، خبر گیری کرتا ہے، اور پھر جب تک وہ پروجیکٹ مکمل نہ ہو جائے اس کو ادھورا نہیں چھوڑتا، آدھے میں نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ وہ کمپلیشن اس کی ہو جائے اور انسان سکسیسفل ہو جائے۔ تو بالکل اسی طرح چھوٹا کام کرنا ہو یا بڑا کرنا ہو، پہلے اس کا پورا نقشہ بنائیے کہ کرنا کیسے ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کو کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے۔ اگر یہ پیمانے آپ نے مقرر نہیں کیے، کچھ ہو کے نہیں دے گا۔ آپ کے خواب بہت بلند ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے ڈریمز آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی بڑی تمنائیں اور وشز ہو سکتی ہیں آپ کی، لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوگے، کیونکہ آپ نے کچھ پلان ہی نہیں کیا، کوئی نیت اور ارادہ ہی نہیں کیا کہ کب تک اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ اور اکثریت مسلمانوں ہی کی آج اس اصول کو بھول چکی ہے۔ ہمارے گھروں میں ڈسپلن نہیں، ہمارے اداروں میں ڈسپلن نہیں، ہماری ذاتی زندگی میں ڈسپلن نہیں، اور ہم کس کے تابع ہیں؟ دل کے اور خواہشات کے۔ جب کسی چیز کا موڈ ہوتا ہے، مرضی ہوتی ہے، دل چاہتا ہے، خوب کرتے ہیں، پھر اس میں جان ہلاک کرتے ہیں کر کر کے۔ اور اگر موڈ نہیں ہوتا، مرضی نہیں ہوتی، کتنا بھی اہم کام ہو نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ دل ہی نہیں چاہ رہا۔ تو ہم پھر دل کے تابع ہوئے نا، کام کا تقاضا تو کچھ اور ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید سے سیلف مینجمنٹ اور دیگر قسم کی تنظیمی صلاحیتوں کو، اپنی سکلز کو امپروو کرنے کے لیے بھی رہنمائی لی جائے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، یعنی اپنی عبادت کا، اپنے دین کے کام کا، اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے۔ ایک طرف ڈسپلن اور دوسری طرف اللہ کی عبادت۔ کچھ لوگ جو دنیاوی امور میں بہت ڈسپلن اور بہت اصول کے پابند ہوتے ہیں، اپنی ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے کسی بھی بزنس میں یا کسی بھی کام میں، وہ ایکسلنس کے لیول پر ہوتی، اس میں وہ ذرا سی بھی چیز آگے پیچھے نہیں دے سکتے، پرفیکشن کے لیول پہ کام کرتے ہیں، اپنی پروفیشنل لائف میں انتہائی پرفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوسرا کام نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کے بندوں کا حق زکوٰۃ کی شکل میں دینا، سارے رسولوں کو ماننا، اور رسولوں کی مدد۔ رسولوں کی مدد کیا؟ دراصل ان کے مشن کی مدد، اور خدا کو اچھا قرض دینا، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے دین کے کاموں میں، دین کی خدمت میں مال خرچ کرتے رہنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میری مدد تمہارے ساتھ ہے، اگر تمہارے کام منظم ہوئے، فرائض ادا کیے، ایمان درست ہوا، رسولوں کے مشن کو لے کر بڑھے، اور اس پر صرف وقت نہیں مال بھی لگایا۔ اقرضتم اللہ قرضا حسنا، بعض اوقات ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم دے رہے ہیں، وہ صرف جاب نہیں ہونی چاہیے، وہ مشن ہونا چاہیے، اور جب وہ مشن ہوگا تو پھر انسان ہر قیمت پر اس سے چپکا رہے گا، مرتے دم تک اس کے لیے کام کرتا رہے گا، پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ کون اس کے حق میں اور کون خلاف ہے، کون اس کو فیور دے رہا اور کون نہیں دے رہا، پھر وہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، صرف خود نہیں اوروں کو بھی ملا کر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہر اس چیز سے پرہیز کرے گا جس سے اختلاف اور تفرقہ بازی ہوتی ہو، تاکہ مشن کمپلیٹ ہو سکے، اور اللہ کے حضور اس حال میں حاضر ہوں کہ ذاتی عبادات بھی ہوں، بندوں کے ساتھ معاملات بھی درست ہوں، اور پھر ان سب چیزوں سے اٹھ کر اللہ کے دین کو دنیا میں بھی عام کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس کے دین کی خدمت، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور امت وسط ہونے کا فریضہ بھی ادا کر سکیں۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب سب مل کر کام کریں، کیونکہ یہ ایک امت کا فریضہ جو ہے کہ اجتماعی فریضہ ہے، اور اجتماعی فریضے کے لیے سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، اور ساتھ دینے کے مختلف لیولز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ سب چیزوں سے اٹھ کر اللہ کے دین کو دنیا میں بھی عام کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب سب مل کر کام کریں۔ امت کا فریضہ جو ہے کہ اجتماعی فریضہ ہے، اور اجتماعی فریضے کے لیے سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، اور ساتھ دینے کے مختلف لیولز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا کلوز کانٹیکٹ ہوگا، کچھ آپ کی ڈائریکٹ مدد کر رہے ہوں گے جان اور مال کے ساتھ، اور کچھ لوگ آپ کی انڈائریکٹ مدد کر رہے ہوں گے، لیکن ہر کام
آپ کا اکیلا کام نہیں، سب چیزوں سے اٹھ کر اللہ کے دین کو دنیا میں بھی عام کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس کے دین کی خدمت، امر معروف اور نہی عن المنکر اور امت وسط ہونے کا فریضہ بھی ادا کر سکیں. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب سب مل کر کام کریں اور ایک اینٹ دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے کہ مضبوط دیوار بن جائے. ایسے ہی لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. وہ پھر ایک سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں، وہ دیوار جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، تب وہ دوسروں کے لیے بھی سہارا بنتے ہیں. لیکن اگر انسان کوئی اکیلا کام شروع کرے اور وہ کہ بس یہ تو بس میرا ذاتی کام ہے اور صرف مجھے کو کرنا ہے اور میں اس میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، کسی اور کو یہ کام دے نہیں سکتا، تو اس کی سوچ محدود ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ وہ کام پھر سکڑ جاتا ہے اور بالآخر ختم ہو جاتا ہے. دو ہی راستے ہیں، یا آگے بڑھے گا، پھیلے گا، اس کی تیاری کریں، یا پھر اگر اتنا دل نہیں، اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، اتنی تربیت نہیں ہوئی، اتنی ذمہ داری لے نہیں سکتے، تو یاد رکھیے کوئی چیز ایک جگہ نہیں رکتی، یا وہ بڑھتی یا وہ گھٹتی، یا بڑھے گا یا پھر گھٹ جائے گا اور گھٹتے گھٹتے وانش ہو جائے گا. تو جب بھی آپ بحیثیت امت اپنی کوئی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، امت کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کوئی بھی کام کریں تو سوچ لیں کہ یہ صرف آپ کا کام نہیں، یہ مل کر کرنے کا کام ہے اور بہت سو کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے. اور جو ایسا کرے اس کے لیے پھر ہمیشہ کی راحتیں ہیں، بڑا اجر ہے، کیونکہ پھر وہ کام صرف انسان کی زندگی کے اندر تک نہیں رہتا، وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات جاتے ہیں. وہ جہاں بھی آپ جو رول بھی پلے کرتے ہیں اس کے اثرات بعد تک بھی وہ نسلوں تک جاتے ہیں، پھر وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، وہ بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں. وہ قرض حسنہ بھی ایک کھجور ایک پہاڑ برابر ہو جاتی ہے. اسی لیے جب جنت پہ پہنچیں گے تو اس کی وسعتیں اور اس کی فراخی بھی بیونڈ امیجنیشن ہے کہ وہ کتنی بڑی جنت ہوگی، وہ کتنا بڑا گھر ہوگا، اور اس کو انجوائے کرنے کے لیے کتنی زیادہ طاقت بھی دے دی جائے گی. انسان کے ہر عضو کے اندر کئی گنا زیادہ طاقت ہوگی کہ وہ کسی خوبصورتی کو دیکھ کے اکتائے گا نہیں، کسی اچھی چیز کو سن کے نہیں اکتائے گا، کسی خوشبو سے نہیں اکتائے گا، کسی ٹیسٹ سے نہیں اکتائے گا، اس کے ساتھ جو انسان ہوں گے ان سے نہیں اکتائے گا، جبکہ دنیا میں یہ سارے مشکلات ہیں. تو کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، یعنی سیدھے رستے سے بہک گیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا. اللہ نے ان کو سارا انتظام کر کے اصول بتا دیے. شروع میں انہوں نے حامی بھر لی، بڑے جوش جذبے کے ساتھ کام شروع ہو گیا. بعد میں کیا ہوا؟ بیک آف کر گئے، ودرا کر لیا، پیچھے ہٹ گئے، عہد پورا نہ کیا. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، وہ عہد نبھا نہ سکے. نتیجہ کیا ہوا؟ جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں. سوچئے، ایسے نہیں ہوتا. لوگ دین پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر وہ کام کرنے کا جذبہ لے کے اٹھتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا اٹھتے ہیں، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کو بھی بھولنے لگتے ہیں. دل سخت ہو جاتے ہیں کہ باہم محبتیں عداوتوں میں بدل جاتی ہیں. وہی لوگ جن پہ جان نچھاور کرتے اللہ کی خاطر، انہی لوگوں کے لیے بے حس ہو جاتے ہیں. کوئی جذباتی باقی نہیں رہتے. اور یہ سب تبدیلیاں آتی ہیں جب انسان اللہ کے کام کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کرے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اب اپنے غلط طرز عمل کی کوئی تعویل تو پیش کرنی ہے نا. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، کیونکہ اس سے تو رہنمائی لیتے ہی نہیں. اگر لیتے تو پھر ان کا طریقہ یہ تھوڑی ہوتا. اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. خیانت کس کا پیشہ ہے؟ منافق کا. منافق کی
کیریکٹرسٹک ہے. تو انسان جب سچا مومن نہیں رہتا تو پھر کس کھائی میں جا گرتا ہے؟ منافقت کی. پھر اس کے اندر خیانت بھی آ جاتی ہے، جھوٹ بھی آ جاتا ہے، دنیا سے محبت بھی دل میں گھر کر جاتی ہے اور اس کی ساری پرائرٹیز بدل جاتی ہیں. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں. یعنی جب انسان کا اخلاقی زوال ہو جاتا ہے تو پھر انسان سب کچھ کر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فاعف عنہم واصفح، ایسے لوگ تمہارے آس پاس ہوں گے، کیا کرو؟ ان سے جنگ چھیڑ لو، ناراض ہو جاؤ، ان کو تانے دیتے رہو؟ نہیں، فاعف عنہم، معاف کر دو، واصفح، درگزر کرو، اگنور کرو اور اپنا کام کرو، کیونکہ اب اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. وہ بھی اپنی کتاب کو بھول گئے، کتاب کو چھوڑ دیا اور دوسرے طریقوں پہ چلنے لگے. آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا. یہ سزا ہوتی ہے اللہ کے دین کو ماننے اور اس کی کتاب کو جاننے والی قوموں کی. جب وہ کتاب کو چھوڑتے ہیں، کتاب کی تعلیمات کو چھوڑتے ہیں، تو ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے پھٹ جاتے ہیں. یاد رکھیے، جہاں بھی دین والے لوگوں میں باہم بغض و عناد ہوگا، دین کا کام کرنے والے لوگوں کے دلوں کے درمیان آپس میں اگر نفرت ہوگی تو اس کی واحد کاز یہی ہوگی کہ وہ اللہ کی تعلیم کو بھول گئے، مقصد کو بھول گئے، وہ اس وجہ کو بھول گئے جس کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. اور جب مقصد ہی نگاہوں سے گم ہو گیا تو بھٹکنے اور خوار ہونے کے سوا پھر رہ کیا گیا؟ علاج کیا ہے؟ لوگوں کو واپس اسی کتاب کی طرف پلٹایا جائے. اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں، کیا کرتے رہے، دین کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، اور کن کاموں میں لگ گئے. وہ انہیں خوب خوب بتا دے گا. اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے. تم انہیں لوگوں کے سامنے نہیں لاتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر ہمارا احتساب ہوگا، ہم لوگوں کی نگاہوں سے گر جائیں گے، لہذا حق دکھاؤ ہی نہ، چھپا کے رکھو اور کہو کہ یہ سب کو سمجھ نہیں آتا، سب اس کو نہ پڑھا کریں. اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے ہمارا رسول. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے. سبل السلام، یہ کس کے لیے ہے؟ جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے، جو اللہ کی رضا مندی کے کام کرے، اللہ ان کو پھر اس فتنے فساد، بغض و عناد سے محفوظ رکھتا ہے، اس سے نجات دیتا ہے اور صحیح راستہ سجھا دیتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، سیدھا راستہ ان کو دکھاتا ہے. کتنی بھی پر مشکلات ہو، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو وے آؤٹ مل جاتا ہے، اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اگر اس کے دل کی اصلاح ہو جائے. اور دل کی اصلاح سے مراد یہاں کیا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، بندوں کی نہیں. کیونکہ اگر ہم بندوں کی رضامندی کے لیے کوئی کام کریں گے اللہ کا تو وہ زیادہ دیر نہیں کر سکتے، اس میں استقامت نہیں ہوگی، پائیداری نہیں ہوگی، وہ بہت جلد فیڈ اپ ہو کے چھوڑ دیں گے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود اور نصارہ کہتے ہیں
کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے، اور سارے بنی آدم ہیں. کسی کو کسی پر کوئی نسلی برتری نہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کافی عرصے تک کوئی رسول نہیں آیا تھا اور مسیح علیہ السلام کی تعلیمات تقریباً ناپید ہو چکی تھی، یعنی صحیح تعلیمات، اور ان میں طرح طرح سے بگاڑ آ چکا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، کسی نے ہماری اصلاح نہیں کی. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. اشارہ ہے اس عظمت کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کو حاصل تھی. ایک طرف وہ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، ان کے اندر جلیل القدر پیغمبر آئے. دوسری طرف ان کو پھر یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں اقتدار حاصل ہوا. اسی طرح اس کے بعد بھی ان کی نسلوں میں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جیسے زبردست بادشاہ آئے جو نبی بھی تھے. گویا دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی عظمتیں ان کے ساتھ وابستہ ہو گئیں. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. مراد ہے فلسطین کی زمین. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نابرات پلٹو گے. کیونکہ بنی اسرائیل مصر کی طرف چلے گئے تھے اور فلسطین سے نکل آئے تھے، تو اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہیں واپس اپنے اصل وطن جانا تھا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. موسیٰ وہاں تو بڑے ڈاڈے زبردست سخت لوگ رہتے ہیں، جابر قسم کے، ہم نہیں وہاں جا سکتے، ہم تو ڈرتے ہیں ان سے. جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ جب یہ اپنا وطن چھوڑ گئے تو بعد میں کچھ اور قوموں نے اس پر قبضہ کر لیا. اب جب واپس آنے لگے تو یہ ڈر گئے ان سے. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، پہلے جاؤ ان کو نکالو پھر ہم آ جائیں گے اپنے وطن. ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. آپ دیکھیے کہ یہ دو لوگ جو تھے ساری قوم کے مقابلے میں سچ بات کہہ رہے تھے. بعض اوقات انسان کیا بولی بولنے لگتا ہے، وہی جو سب بول رہے ہوتے، سنی سنائی باتیں سنی، انہی پہ یقین کیا، جو لوگ کہتے ہیں وہی کہنا شروع کر دیا، انہی کے جملے ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی کی ایکو ہو رہی ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل زندہ ہوتا ہے، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، جن کے دل کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ حق کو دیکھ اور سن کر چپ نہیں رہتے، وہ حق بات کر دیتے ہیں، وہ سچی بات دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، خواہ وہ حق ان کے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو. تو ان دو لوگوں نے کہا کہ تم دروازے کے اندر جاؤ تو صحیح، داخل تو ہو. جب تم جاؤ گے تو وہ داخل ہو جاؤ گے، تمہارا اپنا وطن ہے، تمہارے لیے رستہ کھل جائے گا. یہاں بھی ایک انسانی نفسیات کی بات ہے کہ بہت دفعہ انسان یہ رویہ اختیار کر لیتا ہے کہ میں کر نہیں سکتا، I can't do it، یہ ہو نہیں سکتا. یہ ایک منفی سوچ ہے. جب تک آپ کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالیں، پہلے سے آپ کو کیسے پتا چلا میں نہیں کر سکتا. اچھا روزوں میں بھی تو یہی تھا نا، جب رمضان نہیں آیا تھا تو ہم کیا سوچ رہے تھے، اس دفعہ تو سمر کے ہاٹ ویدر کے بڑے سخت روزے ہوں گے، میرا خیال ہے میں تو رکھ نہیں سکوں، اور مجھے تو فلاں اور فلاں بیماری بھی ہے، اور میرے لیے تو رخصت بھی ہو سکتی ہے، کسی کا وزن کم ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کر لیتا ہے، جب آپ رمضان میں داخل ہو گئے، اذا دخلتموہ فانکم غالبون، آپ نے گرمی پہ بھی قابو پا لیا، پیاس پہ بھی قابو پا لیا، بھوک پہ بھی قابو پا لیا، اور اب آپ شام کو ایسا فیل کرتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن
کوئی ایسی بھی بڑی مجبوری نہیں کہ بہت ہی کوئی کریونگ ہو رہی ہو کھانے کی یا چائے کی یا کسی اور چیز کی، کچھ بھی نہیں، بلکہ الٹا خوش ہو رہے ہیں، زیادہ انرجی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جو ہمارا جسمانی طاقت ہے وہ ساری معدے کی طرف نہیں مرکوز، بلکہ اب اس کو دماغ کی طرف بھی کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، دماغ کی نمی بھی درست ہو رہی ہے، اس کو بھی انرجی مل رہی ہے، ہیٹ مل رہی ہے، اور وہ بھی بہتر کام کرنے لگا ہے، نیند بھی کم ہو گئی، پھر بھی جی رہے ہیں، جس کا سوچ ہی نہیں سکتے کہ 6 گھنٹے تو لازمی سونا ہے، اب 3 سو کے بھی کام کر لیتے۔ بہت سے لوگوں کا ایسا ہی حال ہے کہ 3-4 گھنٹے سے زیادہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سو سکے، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے، کہاں سے یہ طاقت آئی؟ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ دن اور رات میں 3 گھنٹے سوئے ہوں اور پھر سارا دن کام کریں؟ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے اچھے اچھے کام، بڑے کام، نیکی کے کام ہم ان کو کر سکتے ہوتے ہیں، ہم اس کے قابل ہوتے ہیں، اللہ نے ہمارے اندر پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ارادے کی کمزوری، نیت کی خرابی، آرام پسندی، تساہل پسندی، سستی ہم سے اس کام کا موقع، اپرچونٹی چھین لیتی ہے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ ابھی تو پتہ نہیں چل رہا، آخرت میں جا کے پتہ چلے گا، پھر انسان پچھتائے گا، کاش میں بھی کر لیتا۔ تو سوچئے، اپنے رویوں پہ غور کیجئے، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو میکسیمائزر، السابقون، بہترین کام کرنے والے لوگوں میں شامل ہونے سے روک رہی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا وجہ ہے؟ وہ ماحول کی وجہ ہو سکتی ہے، ان کو بلیم کر سکتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بلیم کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ اپنے ارادے میں کمزوری ہوتی ہے۔ جب ہمارا ارادہ پکا ہو جاتا ہے نا، ہمارے اندر انرجی آ جاتی، قوت آ جاتی، تو دوسرے بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم کمزور ہوتے ہیں نا، تو عام اصول یہ کہ جو کمزور ہے اس کو دبا لیا جاتا ہے، جو جتنا کمزور ہوگا اتنا دبا دیا جائے گا۔ لیکن جب دوسروں کو پتہ چلے کہ آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہے اور آپ رکنے والے نہیں، باز آنے والے نہیں نیکی کے کام سے، تو بھی راستہ چھوڑ دیتے کہ انہوں نے رکنا تو ہے نہیں، جاؤ چھوڑو ان کو کرنے دو۔ کچھ دن ناراض ہو کے کرنے دیتے، اس کے بعد خوشی سے کرنے دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو نیکی کے کسی کام میں دوسروں سے ڈر کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اپنا ایمان پختہ کرنا چاہیے، اس بات کی کنوکشن ہونی چاہیے کہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو ڈفرنٹ سکل دی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک اللہ کی ایک انوکھی تخلیق ہے، اس کا کوئی پیرالل ہے ہی نہیں، کوئی آپ جیسا دوسرا ہے ہی نہیں، اس لیے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک خاص کام ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور اگر آپ نے اپنے آپ سے وہ کام نہ لیا تو آپ اپنے اوپر بھی ظلم کریں گے اور لوگوں پہ بھی ظلم کریں گے۔ لہٰذا ڈھونڈیے اپنے اس پوٹینشیل کو، دیکھیے اپنی اس خاص خوبی کو جو کسی اور کو اس طرح نہیں ملی، اور استعمال کیجیے اس کو اللہ کے راستے میں۔ لیکن جب استعمال کرنے لگیں گے بہت ساری مشکلات آئیں گی، ان مشکلات پہ قابو ایمان کے ذریعے پایا جا سکتا ہے، ارادے کی پختگی کے ذریعے پایا جا سکتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کر اس پہ آپ قابو پا سکتے ہیں۔ تو کیسے کیسے جابری کیوں نہ ہو، کیسے کیسے سخت لوگ ہی کیوں نہ ہو، آپ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن جا کے دیکھو تو صحیح، کیونکہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلتا یا نہیں؟ اگر نہ بھی کھولے جواب آتا ہے یا نہیں؟ آپ پہلے ہی سے کہہ دیں میری تو دعا نہیں قبول ہوگی، میرے لیے تو دروازہ نہیں کھلے گا، میرا تو یہ کام ہونے کا ہی نہیں، کوئی فائدہ کیا وقت ضائع کرنے کا، کرو ہی نہ۔ ہو جاتا ہے، کر سکتے ہیں، کرتے نہیں کہ سہل پسند ہے، آرام پسند ہے، اپنی جان سے اتنا پیار ہے کہ اس کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے، اپنی ذات کے معاملے میں اتنے اوور سینسٹیو ہے کہ کسی کی چھوٹی سی بات کو بھی اتنا مائنڈ کر جاتے ہیں کہ خیر اور نیکی بھلائی کا راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی تو امتحان ہے کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کی راہ زیادہ پیاری ہے، اللہ کا کام زیادہ پیارا ہے یا اپنا آپ زیادہ پیارا ہے؟ پھر جس سے پیار ہوگا اسی کے لیے سب کچھ کرو گے، اسی راستے پہ چلو گے۔ تو یہ اتنا زبردست مشورہ انہوں نے دیا، ساری قوم ڈری بیٹھی ہے کہ ہم نہیں جا سکتے، وہ نکلیں گے تو جائیں گے۔ کہا نہیں، اچھا یہ طاقت ان میں کہاں سے آئی تھی؟ ان دو میں طاقت کہاں سے آ گئی؟ یخافون، قال رجلان من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے جو لوگوں سے ڈر رہے تھے، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اور یہ ان کے برعکس تھے، یہ کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ سے ڈرتے تھے، لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے۔
بار بار قرآن مجید میں آتا ہے لا تخافوہم وخافونی لا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو. اور بات یہ ہے کہ جس چیز میں ہمارا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے نا اس میں ہم کسی سے نہیں ڈرتے، بڑے بہادر ہوتے ہیں، ہر چیز کا مقابلہ کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ کے دین کے کام کا پیشن نہیں ہوتا نا، دین کی خدمت کا سچا جذبہ نہیں ہوتا، تو سب کا ڈر ہمیں ڈراتا ہے، اور پھر ڈرو کو تو اور ڈرایا جاتا ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، ایک دفعہ داخل تو ہو کے دیکھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر بھروسہ کرو. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو.